اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہفتے کے روز، جس کو بی بی سی میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ سنیچر کے روز بھی کہتے ہیں، سنیچر کے روز جناب عمران احمد خان نیازی نے ایک دفعہ پھر میڈیا کے اوپر آ کے اپنی اس سٹرینگتھ کو شو کیا کہ وہ میڈیا مینوور کرنے کا، اپنے جھوٹ پھیلانے کا جو پورا سیٹ اپ رکھتے ہیں وہ کس قدر مؤثر ہے، موقر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کس قدر مؤثر ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ وہ اپنا بیانیہ بنا بھی پاتے ہیں اور بنا بھی لیتے ہیں، اور پھر ان کو ایک پوری ریجیمنٹل بریگیڈ کی سپورٹ حاصل ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے جیل کے اندر ملاقات کی، صحافیوں سے گفتگو کی، آپ کہیں پریس کانفرنس کی، آپ کہہ سکتے ہیں ولاگ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے 99% جھوٹ گوند کے 1% سچائی کے ساتھ اس قوم کے اذہان و قلوب کے اندر بھیجے اور ایک تاثر قائم کیا۔ کیا تاثر قائم کیا یہ تو میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، لیکن میں واقعات کی ترتیب بتا دیتا ہوں۔ گنڈا پور جو ہے وہ ملنے کے لیے آتا ہے عمران احمد خان نیازی سے اور ان سے اجازت طلب کرتا ہے کہ سیکیورٹی بریفنگ کے لیے کور کمانڈر پشاور نے ان کو طلب کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل جاؤ، لیٹس پلے اٹ، آؤ اس کو کھیلتے ہیں۔ پھر وہ کیسے کھیلتا اس کو، پھر اس کے بعد ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھنی ہے، اس کے بعد پھر ایکٹیویٹیز آرگنائز کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حماد اظہر کی پشاور ہائی کورٹ سے 51 مقدمات کے اندر بیل ہوتی ہے اور راہداری بیل ہوتی ہے۔ راہداری بیل کے بعد وہ شخص آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ راہداری بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس عدالت تک رسائی کی اجازت دی جائے جو میرے اس مقدمے کے اندر مجھے ضمانت دے سکتی ہے، مجھے حفاظت فراہم کر سکتی ہے۔ تو وہ راہداری ضمانت جو ہوتی ہے وہ 48 گھنٹے کی، 56 گھنٹے کی، 72 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کی راہداری ضمانت دینے کا دنیا کی تاریخ کے اندر صرف مثال جو ملتی ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی کو لاہور ہائی کورٹ سے ملتی ہے، یا پشاور ہائی کورٹ سے ملتی ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملتی ہے، یعنی کہ 3 مہینے دیا راہداری ضمانتاں وہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت یہ لوگ جو تھے یہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جناب فیض حمید صاحب کی امامت کے اندر بھرتی کیے تھے ود اسپیسیفک ٹارگٹ اور اسپیسیفک اسائنمنٹس، ان کو بھرتی کر کے لایا گیا تھا کیونکہ ہٹلر کا ماڈل یہی تھا۔ اس نے عدالتوں کے ذریعے اپنے مخالفین کی بےخونی کی تھی، کارکنوں کے ذریعے حملے کروائے تھے اپنے مخالفین کے گھروں کے اوپر، اپنے کارکنوں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کروایا تھا، اور سیاسی مخالفین اور اس وقت کی جرمنی کی فوج جو ہے اس کا جو رویہ تھا، شش و پنج تھا، وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آج پاکستان کے اندر ہے۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں، اس سے یہ تاثر بنایا گیا کہ جیسے پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر فل کورٹ والی جو ہے ان دی مین وائل بغاوت بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ فل کورٹ کے 6 ججز جو ہیں اس کے بعد یہ خط لکھنے کے بعد عمران احمد خان نے، اور چونکہ یہ سارے فیض کے بھرتی کیے ہوئے ججز ہیں نا، یہ 6 کے 6 یہ فیض کے فیض یافتہ ہیں، تو وہ پھر ایک اسائنمنٹ کے تحت بھرتی کیے گئے تھے، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا اور ٹارگٹ کے تحت بھرتی کیے گئے تھے، تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور ایکٹیویٹ ہو کے وہ ایسی بونگیاں مارتے ہیں کہ جناب ایک مقدمے کے اندر انہوں نے حکم جاری کیا کہ ایک یوٹیوبر ہیں، ولاگر ہیں، ان کا نام ECL میں کیوں ڈالا ہوا ہے، اور وہ اتنے اپنے ہتھے سے اکھڑتے ہیں، جس کو فیض حمید نے بھرتی کروایا تھا کہ وہ سیکٹری داخلہ کے بھی اور DG پاسپورٹ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتا ہے۔ وہ حاضر ہو کے کہتے ہیں حضور والا جو حکم آپ نے جاری کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا تھا،
ان کا نام ہم نے اس مقدمے کے اندر ECL سے نکال دیا تھا. یہ کسی اور مقدمے کے اندر اسلام آباد پولیس نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی وزارت داخلہ کو، تو یہ کسی اور مقدمے میں ڈالا گیا ہے. تو آپ کے حکم کے اوپر عمل ہو گیا ہے جس کے تحت آپ نے میرے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، کیونکہ میں 1 گھنٹے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضر نہیں ہو سکا. تو یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ دوسرا تاثر کہ اب عدلیہ عمران احمد خان نیازی کے حق کے اندر ننگی ہو کے کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ دوسرا تاثر. اب اذہان سازی. ہاں اچھا، تیسرا اس کے بعد جو ہے قاضی کے خلاف بغاوت ہو گئی. قاضی تو گیا. یہ پھر ہمارے جو ہائی کورٹ رپورٹ کے ولاگ کرنے والے دوست ہیں وہ اس تاثر کو بناتے ہیں، ماں سوائے عبدالقیوم صدیقی صاحب کے. عبدالقیوم صدیقی صاحب دوسری طرف ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ قاضی کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. لیکن چونکہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کے میری طرح 15-20 ہزار ویوز ہی آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 25-30 ہزار آ جاتے ہیں، تو جو یہ جھوٹ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ قاضی تو گیا، ان کے ویوز جو ہیں وہ 1 ملین اہتمام کر کے PTI دلواتی ہے. یہ بھی تو برائب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اس کو شیئر کرتی ہے. ایتھے اگر PMLN دے کسی بندے نو کہہ دیو نا کہ یار یہ آپ کی بات ہوئی ہے، اس کو ذرا شیئر کر دیں، اس کو موت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیے بھی ہیں انہوں نے الیکشن کے دوران 1 مرتبہ، تو اس کا اثر نظر آ جاتا ہے، لیکن عمومی طور پہ ان کو موت پڑ جاتی ہے. لیکن وہ اہتمام کے ساتھ اس طریقے سے یوٹیوبر اور بلاگر کو برائب کرتے ہیں تو ویلو سانوں کی نگری رشوت آندی ہے. ہاں، تو وہ اہتمام کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے ان کا جو 10 لاکھ لوگوں تک پہنچا ہے یا 10 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے، تو کروڑ لوگوں تک تو پہنچا ہوگا نا. کروڑ لوگوں نے تھم نیل تو پڑھا ہوگا، تو جا کے کہیں 10 لاکھ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سنا ہوگا نا. تو ان کا امپیکٹ زیادہ کریٹ ہوتا ہے. پھر اس امپیکٹ کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے مین سٹریم میڈیا بھی آ جاتا ہے، اور مین سٹریم میڈیا کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان سے یہ چیزیں منسوب بھی کی جاتی ہیں، وہ اپنے پروگراموں میں بھی کہتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ جنگ جیت چکا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی گفتگو کرتا ہے اور بالکل وہی جال بچھاتا ہے جو اس جال اس نے جناب جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر کے خلاف بچھایا تھا. ایک طرف وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس مختلف لوگ بھیجتا تھا اور جو ہے ان کو کہتا تھا کہ جناب، ویسے بائی دا وے چلتے چلتے میر شیر افضل خان مروت جو ہے، وہ میر شیر افضل خان مروت جو ہے اس کو فوکل پوائنٹ کی ذمہ داری سے تو ہٹا دیا ہے. وہ یہ تو فیصلہ نہیں کرے گا کہ عمران خان سے کون ملنے جائے گا، لیکن وہ جو ایگزیکٹو کمیٹی بنائی ہے اس کے اندر سب سے نچلے نام اس رکھا ہے. اس کا کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس نے دھمکی لگا دی تھی کہ تم مجھے کہتے رہے ہو کہ میں جو وہ کوئی مروت صاحب ہیں جی، کوئی افسر ہیں ان سے جا کے بات چیت کروں اور تمہاری بات چلاؤں. اور بھی بڑی جگہوں کے اوپر اس کو بھیجتا رہا ہے نا. اس نے کہا پھر میں بھی بانڈا پھوڑوں گا کہ کس کس نے مجھے جو تھا. تو پھر فوری طور پہ اس کو کمیٹی میں تو رکھا، لیکن ساتھ میں اس کے پر کاٹ دیے کہ اس کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہوگی. جو PTI کے پی کی فنڈنگ سے جو ٹیمیں دی جاتی ہیں نا 10-10 15-15 لوگوں کی، اور اس میں سے جو ہے 3-3 4-4 وہ بھی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو روس سے یا ترکی سے ٹریننگ دلوائی گئی ہوتی ہے. اور ترکی کے جو ٹرین یافتہ گروپ تھا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ہم الگ سے. لیکن کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک، تو وہ جناب اس کو اس لیے اس کے اندر رکھا ہے تاکہ اس کا چونچ بند رکھی جا سکے. تو تاہم میں اس کا وہ والا بیان جو اس نے جیل میں بیٹھ کے دیا، پھر اس کے بعد اس کا جو اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ پورے کے پورا بیان جاری کیا گیا اور ایک ایک چیز کو مرچ مسالہ لگا کے بیان کیا گیا. میں وہ پورا دہرانے کی بات نہیں کر رہا، نہ میں دہراؤں گا آپ کو بور کرنے کے لیے، بہت سارے لوگوں نے دہرا دیا. اچھا، اس دوران کیا ہوتا ہے؟ بیان جاری ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور میٹنگ جو ہوتی ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور کے اندر ہوتی ہے، اور سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ ہوتی ہے. اور اس بریفنگ کا بھانڈا جو ہے ان کا جو ایک PTI کا ایک چینل ہے ABN نیوز کے نام سے، اس کے اوپر پھوڑا جاتا ہے، اور بظاہر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ رپورٹر جو ہے وہ بے عزتی کر رہا ہے PTI کے بندے کی، لیکن وہ خبر
پھوڑی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جو وہاں پہ اینکر کے طور پہ صاحب بیٹھے ہیں وہ لوگ ہیں، وہ صاحب ہیں شبیر صاحب میرا خیال نام ہے ان کا. تو شبیر صاحب وہ صاحب ہیں جن کی بڑی ہسٹوریکل تاریخ تصویر ہے، جس میں وہ عمران احمد خان نیازی کا شوکت خانم کا لگایا ہوا جعلی جو لات کا پلستر تھا وہ اٹھا کے احترام کے ساتھ سیم شیلا کے بوائے فرینڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ وہ شبیر صاحب ہے. تو ان کے ساتھ ایک پی ٹی آئی کا، تو ظاہر ہے بھئی یہاں پہ اگر جیو پی ٹی آئی رپورٹ کارڈ کے اندر پی ٹی آئی کے 2 نمائندے بٹھاتا ہے ان حالات کے اندر بھی، بلکہ 2.5 نمائندے بٹھاتا ہے، ایک نیوٹرل ہوتا ہے، 2 پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے کو جگہ ملتی ہے وہاں پہ کہ جو اینٹی پی ٹی آئی بیانیاں بیان کر سکے. اگر یہ نوبت یہاں تک آئی ہوئی ہے اور یہ بیڑا یہاں تک غرق ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سوشل میڈیا سے توقع ہی نہ کریں. کی خیال ہے؟ ٹھیک ہو گیا. درمیان میں یہ بھی واقعہ کروا دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بریفنگ لے لیتی ہے جا کے، پھر اس کو لیک کروایا جاتا ہے، لیک کروا کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بیرسٹر سیف سے سٹیٹمنٹ دلوائی جاتی ہے. بیرسٹر سیف کو کون نہیں جانتا؟ بیرسٹر سیف جو ہے وہ ایجنسیوں کا پالا ہوا ہے، اور جتنے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے اندر تجربے کیے ہیں، بھلے وہ ایم کیو ایم کا ہو اور بھلے کوئی اور ہو، ان سب کے اندر بیچارے کو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کے طور پہ بھیجا جاتا رہا ہے. یہ تو آخری وقت میں اگر آپ کو یاد ہو تو ٹی ٹی پی کے ساتھ کابل میں مذاکرات کرنے کے لیے بھی اس کو بھیجا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جناب فیض حمید صاحب نے. تو وہ پھر آ کے بیان دیتا ہے کہ جناب اپنی فوج ہے، ہماری فوج ہے، ہم ملیں گے، یہ ہوگا. یعنی کہ وہ یہ تاثر اسٹرینتھن کرتا ہے کہ جیسے ہم اور فوج شیر و شکر ہو چکے ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ حملہ آور ہوتا ہے عمران. یہ سارا ماحول سیٹ کیا جاتا ہے، پھر جیل سے وہ حملہ آور ہوتا ہے وہی تاثر پیدا کرنے کے لیے جو یہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کیا کرتا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ میر صادق میر جعفر ہے اور جناب میں بڑا معصوم ہوں، میں بڑا مظلوم ہوں. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ لمحہ موجود میں ہے اس وقت جب یہ بات یہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کرتا تھا، ساتھ میں ہی یہ اس کی ڈیوٹی لگا دیتا تھا الوی کی کہ جا کے اس کو ذرا بلا تو میری ملاقات تو کروا. تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے جنرل باجوہ سے پریزیڈنسی کے اندر ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں دیسی مرغے کھا رہا ہوتا ہے اور سٹیج پہ چڑھ کے جنرل باجوہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. آج اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کے لیے اس پالیسی اور اس اسٹریٹجی کا آغاز کر دیا ہے جس کے اندر جنرل صاحب کے ارد گرد ان کے سابق دوست یا موجودہ دوست جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کچھ ریلیف مانگیں گے اور لے بھی لیں گے. ٹھیک ہے، مل بھی جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی اعزاز سید نے بتایا ہے کہ بہت اہم جگہوں کے اوپر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے. وہ ریلیف لے بھی لیں گے ان سے. ٹھیک ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم ان کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ اس کو کس طرح کرے گا استعمال، تو میں تے حافظ صاحب جناب دا ہدی خان ہیں ایجنٹے گا مت واڈا. میں نے بس یہی کہنا تھا کہ سر وہ ذرا باجوہ صاحب کا انجام دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے جب کوشش کی تھی اس مانسٹرز کو ہینڈل کرنے کی جو ان کا کریٹ کرتا ہے بائی دا وے، ان کا کیا ادارے کا کریٹ کرتا ہے، اس مانسٹر کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نے ان کا کیا حشر کیا تھا. تو آپ ذرا ریسنٹ پاس کی وہ اس کی سٹیپس اور سٹریٹجیز پڑھ لیجئے گا. اس کے حوالے سے کوئی جتنا مرضی قریبی بہت ہی عزیز سر جی اگر آپ کے پاس میسج لے کے آتا ہے تو اس کے منہ کھولنے سے پہلے ہی اگر آپ اس کو شٹ اپ کال دیں گے، نہیں دیں گے اور اس کی بات سن لیں گے اور اس کے ساتھ کسی حد تک کسی جز کے ساتھ ایگری یا ڈس ایگری بھی کر لیں گے تو یہ پھر آپ کا جنرل باجوہ بنا دے گا. میرا کام تھا وقت کے اوپر بتا دینا کیونکہ مانسٹر انلیش ہو چکا ہے اور وہ میڈیا کے ذریعے پورا تاثر پیدا کر چکا ہے
کہ آپ تو ہیں قانون پہ چلنے والے آدمی کہ ٹھیک ہے قانون کے تحت اس کی رہائی ہوتی ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے اس کے اندر۔ اور جو ہے آج جو ہے وہ اسی حوالے سے 8 لوگ رہا بھی کر دیے گئے، اور 9 مئی کے حوالے سے یہ تاثر بھی پی ٹی آئی نے بڑی کامیابی سے دیا کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک جنرل ایمنسٹی آنے لگی ہے، عام معافی آنے لگی ہے، اور اس عام معافی کے تحت 9 مئی والے سارے لوگ رہا ہو جائیں گے۔ کے پی کے میں ان کی حکومت نے جا کے وہ درخواست بھی ڈال دی ہے کہ ہم 9 مئی کے تمام مقدمات واپس لینا چاہتے ہیں، آرڈر بھی جاری ہو گیا ہے۔ تو ان کا تاثر، ان کا میڈیا بیانیہ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے پورا ہوم ورک کرتے ہیں، پوری تیاری کرتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی نے جناب عاصم منیر صاحب کے اوپر اور پاک فوج کے اوپر، جو کہ اس وقت سیاست میں ضرورت سے زیادہ دخیل ہے، بھرپور حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے اندر سے کیا وہ ایک اور جنرل باجوہ نکال پاتا ہے یا نہیں، یہ ہمارے اداروں کی اور پاکستان کی عدلیہ کا جو رویہ ہوگا وہ جواب دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔